بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کی توجہ ایک ایسے اہم معاشرتی مسئلے کی طرف دلانا چاہتا ہوں جس سے ہم سب دو چار ہیں۔ آج اس معاشرے میں اگر نگاہ دوڑائیں تو ایک عجیب کیفیت ہے، خواہ وہ امیر ہو، خواہ وہ متوسط طبقے سے ہو، خواہ وہ مزدور ہو یا محنت کش ہو، سب کسی نہ کسی مسئلے سے دو چار ہیں۔ یہ مسائل معاشی بھی ہیں، سماجی بھی ہیں، رہن سہن کے بھی ہیں، اور پولرائزیشن کے نتیجے میں جن چیزوں نے جنم لیا اس سے بھی متاثر ہوئی ہوئی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ جب یہ ملک پاکستان حاصل کیا گیا تو پاکستان کے وسائل بالکل محدود تھے۔ یوں سمجھیں کہ خزانے میں ایک دمڑی نہیں تھی۔ اس وقت پاکستان کے محسنوں نے، پاکستان سے محبت کرنے والوں نے، پاکستان سے عشق کرنے والوں نے، اور جو قائد اعظم کے قبیلے کے ساتھی تھے اور جو ان کے رہروان سفر تھے، وہ سب نے مل کے پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالا۔ ایک طویل عرصے تک بہت بڑے بڑے صنعت کار اور بہت بڑے بڑے نامور اس ملک کے تاجر، اس ملک کے وہ لوگ جن کے پاس اللہ کریم نے وسائل دیے تھے، وہ خزانے کو بھرتے رہے، حتیٰ کہ ملازمین کی تنخواہیں ان لوگوں کے ہاتھوں تقسیم کی جاتی تھیں، ان کے وسائل سے تقسیم کی جاتی تھیں۔ ہم اس دور سے گزر گئے اور پاکستان قدم بقدم، لحظہ بلحظہ آگے بڑھتا رہا، لیکن سفر ہمارا آہستہ تھا، ہمارے قدم لاغر اور ناتواں تھے۔ کچھ لوگ تیز چلنا چاہتے تھے، لیکن آہستہ چلنے والوں کی تعداد شاید زیادہ تھی۔ آہستہ چلنے والے اس لیے آہستہ چلتے تھے کہ وہ ارد گرد کے سماجی مسائل سے اپنے آپ کو توانا اور طاقتور بنائیں۔ اس ملک کو معاشی طور پہ توانا رکھنے کے لیے، اس ملک میں لوگوں کو آگے بڑھنے کی ترغیب دینے کے لیے، اس ملک کے لوگوں کو یکجا رکھنے کے لیے، اس ملک کے لوگوں میں محبت اور پاکستان سے عشق کے کہانی کو تازہ اور توانا رکھنے کے لیے بہت سے لوگ کام کر رہے تھے مل کے۔ لیکن آہستہ آہستہ ہم 80s میں غالباً ہم نے اپنے اوپر ایک غلاف چڑھایا، ہم نے نمود و نمائش کی طرف خود کو راغب کر لیا۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اس کی وجوہات ہمارے سیاسی رہنماؤں کی پاکستان سے عدم دلچسپی اور پاکستان میں رہتے ہوئے، پاکستان پہ حکمرانی کرتے ہوئے، پاکستان سے طاقت اور توانائی اور مرتبہ حاصل کرتے ہوئے وہ پاکستان کو کچھ دینے کے لیے اور پاکستان کی ترقی کی اور پاکستان کی کو تر و تازہ رکھنے کے لیے جس عمل کی ضرورت ہے وہ کرنے سے قاصر تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اس ملک میں لوگوں نے پاکستان سے محبت اور عشق کی کہانی کو عام کرنے کے بجائے سمیٹنا شروع کر دیا۔ ماؤں نے، بڑوں نے، اساتذہ نے اپنے بچوں کو بالکل یہ نہیں بتایا کہ پاکستان کتنی محنت سے، کتنی عزم اور استقلال سے، کس محبت اور والہانہ عشق سے، جہد مسلسل اور کوشش مکرر سے حاصل کیا گیا ایک وطن ہے، جو نظریاتی طور پہ ایک ایسی ریاست کو قائم کرنا جس کا مقصد تھا جہاں پہ امیر و غریب میں زیادہ توافت نہ ہو، جہاں لوگوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہوتی ہو، جہاں عدل کا نظام قائم ہو۔ ہم ایک ایسے پاکستان کے نظریے کے ساتھ آگے بڑھنے کے بجائے اس کو ایک کونے میں دھکیلتے رہے، اور بلکہ اسے نظریے کو اٹھا کے ہم نے ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ ہم لوگوں کی تقلید کرنے کے لیے، لوگوں جیسا بننے کے لیے ہم نے پاکستانیت کو چھوڑا، پاکستان کے بارے میں زیادہ جاننے کو چھوڑا، اور اس میں ہمارے سماجی رویے، ہمارا نظام تعلیم، ہماری سوشل سیٹ اپ اور ماؤں کا، ماں کے
منصب کو صحیح طریق سے نبھانا، اس سب سے ہم دور ہوتے چلے گئے اور اسے ترک کرتے چلے گئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان جہاں 80s سے پہلے، رادر 70s سے پہلے لوگ کسی قسم کی ایک دوسرے سے مخاصمت نہیں رکھتے تھے، ایک محبت کی کہانی مسلسل رقم ہوتی تھی، ایک محلہ ایک بڑا خاندان تصور ہوتا تھا، یہ لباس کی کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کمپٹیشن نہیں تھا کہ اس نے کمتر لباس پہنا اور اس نے اعلیٰ لباس پہنا، وہ بہت اچھا کھاتا ہے میں کم کھاتا ہوں، اس کے وسائل زیادہ ہیں میرے وسائل۔ وہاں پاکستان میں 70s تک انسانیت اور آدمیت جو ہے وہ فروغ پا رہی تھی، لوگ سادہ زندگی گزارتے تھے، وسائل کم تھے، ان کارخانے، کاریں، گاڑیاں، موٹریں، موٹر سائیکلز، تعیشات زندگی، گھروں میں شاید خال خال فریج ہوا کرتے تھے، لیکن ان چیزوں کی عدم موجودگی کے باوجود لوگوں کے چہرے جو ہیں ان پہ رونق تھی، روشنی تھی، چمک تھی، اور وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ ہم نے ان چیزوں کو ترک کیا، ہم ایک فالس کمپٹیشن کی طرف بڑھنے لگے، ہم نے اس حد تک تقلید کی اور اپنے وسائل سے بڑھ کے زندہ رہنے اور اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانے کی ہم کوشش کرتے رہے، اور اب تو یقیناً چادر سے پاؤں پھیلا چکے ہیں، جس کے نتیجے میں ہم معاشی الجھاؤ کا، معاشی تناؤ کا اور معاشی پسماندگی کا شکار ہیں۔ اس میں ہر بندہ، جیسے علامہ نے کہا تھا نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ایک ایک بندہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے کلیکٹیو وزڈم کے لیے، کلیکٹیو پوسچر کے لیے، کلیکٹیو جد و جہد کے لیے اور کلیکٹیو سیٹ اپ کے لیے۔